کی تلبیہ کے دوران ہم سے کچھ خاص غلطیاں ہوتی ہے، وہ غلطیاں معلوم کرنی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تلبیہ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں اور آگے وہ ہمارے لیے گناہوں کا سبب بن جائے۔ تو تلبیہ کے بارے میں بعض غلطیاں جو کی جاتی ہے وہ مختصراً یہ ہے۔ بعض لوگ تلبیہ کے الفاظ غلط پڑھتے ہیں، بعض لوگ بالکل تلبیہ پڑھتے ہی نہیں ہے، بعض لوگ تلبیہ تو پڑھتے ہیں لیکن باطلی ناخواستہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس میں غیر مسنون اور غیر شرعی الفاظ کو شامل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھ لے، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے یہ الفاظ ہم پڑھ لیں۔ ہاں تھوڑا دل تک جائے، بندہ تک جائے تو اگر نہ پڑھے تو وقفہ کرنے کے بعد پھر پڑھ لے، اور وہی مسنون الفاظ پڑھ لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت پچھلے ہم نے ذکر کی۔ باتیں خلاصے کی طور پر تلبیہ اللہ جل شانہ کی پکار کا جواب ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ تلبیہ حج اور احرام کا ایک اہم علامت اور شعار ہے۔ تلبیہ کی صحیح الفاظ وہی ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے یا دوسرے محدث صحابہ کرام نے نقل کی ہے۔ احرام کے بعد کثرت سے جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھنا مسنون ہے۔ تلبیہ مرد حضرات اونچی آواز میں اور عورتیں آہستہ الفاظ میں پڑھ لے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حج اور عمرہ کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ جل شانہ ہمیں بار بار لبیک اللہم لبیک صحیح الفاظ مسنون طریقے پر اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔